الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ تدبر قرآن کے سلسلے کا یہ 15واں درس ہے، اور آج کے درس میں انشاءاللہ ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 سے لے کر 136، یہ 7 آیتیں ہیں، آیت نمبر 130 سے لے کے آیت نمبر 136 تک۔ ان 7 آیتوں کی روشنی میں اللہ کے نیک بندے جو متقین ہیں، تقوی والے اور محسنین ہیں، احسان کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے اور احسان کرنے والے، ان کی چند صفات کا تذکرہ کریں گے۔ پچھلے جو دروس گزرے ہیں ان کے اندر الحمدللہ اللہ پاک کی توفیق سے الحمدللہ ہم لوگوں نے منافقین کے بارے میں پڑھا، ان کی صفات کے بارے میں، پھر کفار، اللہ کا انکار کرنے والے، مشرکین، یہود و نصارہ، ان کا تذکرہ ہوا۔ پھر ایک بات یہ بتائی تھی کہ اس کے بعد کے اگلے دروس کے اندر مختلف مقامات سے قرآن پاک کی جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اور انہیں مومنین بھی کہیں گے، ہم محسنین بھی کہیں گے، متقین بھی کہیں گے، یہ ایک ہی درجہ ہے۔ اور اسلام کے دین کے درجات بھی جو ہے نا وہ بیان ہوئے تھے کہ اسلام، پھر ایمان، اور اس کے بعد احسان۔ یہ دین کے مراتب جو ہے نا وہ بیان ہوئے تھے کہ دین کے 3 مرتبے ہیں، اسلام، ایمان اور احسان۔ تو جو درجہ احسان ہے وہ ہمیں مطلوب ہے، وہ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہم اچھے مسلمان بھی ہوں، اچھے مومن ہوں، اور ساتھ میں ہم احسان کرنے والے ہوں، من المحسنین۔ اور اسی درجے کو متقین کا بھی درجہ کہا جاتا ہے کہ احسان کرنے والے اور متقین، اللہ سے ڈرنے والے، تقوی والے۔ تو ہمارا اصل ہدف جو ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم قرآن پاک سے تذکر کریں، تدبر کریں، نصیحت حاصل کریں، قرآن پاک کی آیتوں کے اندر غور و فکر کریں، اس سے اپنا تزکیہ کریں، اور ہم اپنے آپ کو اس درجے تک لے کے جائیں نیکی کے کہ ہم احسان کرنے والے، متقین جو ہیں اللہ سے ڈرنے والے، ان کی صفات کو اختیار کر لیں ہم۔ تو اس کورس کے شروع کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم ان صفات کو پڑھ کے سیکھ کے ہم اپنے آپ کو جو نا اس قابل بنا سکے کہ ہمیں پتہ ہو کہ متقین یا محسنین، احسان کرنے والے، تقوی والے، ان کے لیے کیا کیا صفات لازم ہیں۔ تو ہم قرآن پاک سے نصیحت حاصل کریں، اسے اپنا تزکیہ کریں، تو اپنے آپ کو پاک و صاف کریں گناہوں سے، شرک و بدعتوں سے، خرافات سے، اور ان نیکیوں کو حاصل کریں، ان درجات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس لیول کو پہنچنے کی کوشش کریں جس لیول کے اوپر یہ متقین اور یہ محسنین اور یہ فائزین، کامیاب لوگ جو ہے نا وہ فائز ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے اندر غور و فکر کرنے کی، تدبر تذکر کرنے کی، اور اپنا تزکیہ کرنے کی، اور متقین اور محسنین کی صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 130، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا، اس کے بعد نصیحت فرمائی، لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو ہرگز تم سود نہ کھانا، سودی معاملہ نہ کرنا۔ لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، دور جاہلیت کے اندر بڑھا چڑھا کے سود کھایا جاتا تھا، اور آج تک جو ہے نا یہ گناہ امت کے اندر جو ہے نا موجود ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں سختی کے ساتھ منع کر دیا کہ دیکھو ہرگز سودی معاملہ نہ کرنا، ہرگز سود نہ کھانا بڑھا چڑھا کر، اضعاف مضاعفہ، جو بڑھا چڑھا کے سود کھایا جاتا ہے، اس سے اپنے آپ کو روک لو، بچا لو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، سود سے بچ جاؤ، سود کے گناہ کے قریب بھی نہ جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم فلاح پا لو۔ اگر تم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے لازم ہے کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور سود سے بچو، سود کے قریب بھی نہ جاؤ۔
آیت نمبر 131 میں ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور بچو اس آگ سے، بچو اس جہنم سے جو تیار کی گئی ہے کافرین کے لیے، جٹلانے والوں کے لیے، نہ ماننے والوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے۔ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچنے کی فکر کرو۔ کس طرح تم جہنم سے بچ سکتے ہو؟ تمہاری اصل فکر یہ ہونی چاہیے، اصل ٹارگٹ فکر آخرت ہونا چاہیے کہ تم کس طرح اللہ کی جنت میں چلے جاؤ اور جہنم سے بچ جاؤ۔ تو جو شخص جنت میں داخل کر دیا جائے اور جہنم سے بچ جائے، یہی کامیابی ہے۔ قرآن پاک میں کئی جگہ پہ بیان ہوئی ہے کہ جو جنت میں داخل کر دیا گیا اور جہنم سے بچا دیا گیا فقد فاز، فقط وہ کامیاب تو وہی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی فکر کریں۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ سورہ آل عمران میں ہی ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کو مرنا ہے، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، بس اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ کل قیامت والے دن دیا جائے گا۔ بس جو شخص جنت میں داخل کر دیا گیا اور جہنم سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہے، اور یہ دنیا کی زندگی یہ تو ایک دھوکہ ہے۔ تو ارشاد فرمایا اللہ پاک نے کہ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، بچاؤ اپنے آپ کو اس جہنم کی آگ سے جو اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے کافرین کے لیے، انکار کرنے والے، نہ ماننے والے، اللہ تعالیٰ کے نافرمان، ان لوگوں کے لیے اللہ پاک نے جہنم کو تیار کیا ہے۔ ہمیں اس سے بچنے کا حکم ہے۔ آیت نمبر 132 میں ارشاد فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے پر رحم کیا جائے، تاکہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں، تم پر رحم کیا جائے۔ تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس راستے پہ تم چلو گے، اپنی زندگی گزارو گے اتباع سنت کے مطابق، تو تمہارے پر رحم کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی، رحمتیں برسیں گی اتباع سنت کے راستے کے اوپر چلنے میں۔ تو یہ تین آیتیں، آیت نمبر 130، 31 اور 32، ان کے اللہ پاک نے حکم دیا ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہ سود نہ کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور جہنم سے بچنے کی فکر کرو، وہ جہنم کی آگ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، نافرمانوں کے لیے، اور اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اطاعت کرو، یعنی اتباع سنت کے مطابق زندگی گزارو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سود کے اوپر سورہ بقرہ میں بھی اور دیگر مقامات پہ بھی آیتیں نازل فرمائی ہیں، اور احادیث کے اندر اس کی بہت زیادہ مذمت بیان ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سود کہتے کسے ہیں۔ دیکھیں یہاں ایک اختصار کے ساتھ میں انشاءاللہ بتاؤں گا تاکہ ہم آگے کی اگلی آیتوں میں بھی جا سکیں، کیونکہ اگر ہم صرف تفصیل کے ساتھ اس سود کے موضوع کو اگر کور کریں تو صرف الگ سے پورا ایک درس جو ہے نا وہ درکار ہوگا صرف سود کے اوپر، اور ہمیں یہاں بہت ساری جو ہے نا وہ آیات کو کور کرنا ہے انشاءاللہ، کیونکہ اصل مقصد ہے ہمیں نصیحت حاصل کرنا۔ اس درس کا کوئی خاص موضوع صرف سود نہیں ہے بلکہ متقین اور محسنین کی صفات ہیں، تو یہاں سود کا بھی تذکرہ ہے۔ تو سود ایک طویل موضوع ہے اور اس کے اندر بہت سارے جو نا اقسام ہیں، بہت سارے اس کے شرعی احکام ہیں، تو وہ تفصیل جو ہے وہ بعد میں جو انشاءاللہ سیکھی جا سکتی ہے۔ ہر انسان کو اپنی ضرورت کے مطابق جو نا ان مسائل کا علم ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں ایک سادہ سی بات کہ سود کسے کہتے ہیں، تو سود وہ حرام مال جس کے ذریعے سے انسان غلط طریقے سے اپنی دولت میں اضافہ کرتا ہے، یعنی دوسروں کی دولت کی بنیاد پہ اپنی دولت میں اضافہ چاہتا ہے، یعنی حرام اور باطل ذرائع سے دوسروں کے مال سے اپنے مال میں اضافہ کرنا، یعنی پیسوں کے اوپر پیسہ کمانا۔ اس کی کچھ یعنی کہ صورتیں ہیں، پوری تفصیل میں تو جانے کا وقت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک زیادہ تر جو سود ہوتا ہے وہ ادھار کے اوپر ہوتا ہے، کہ کسی کو پیسہ دیا جاتا ہے، روپیہ پیسہ ادھار دیا جاتا ہے اس شرط پر کہ جب وہ واپس کرے گا تو اس کے اندر اضافی رقم جو اس کی ایک ایکچوئل رقم ہے، جو اس کی اپنی اصل سرمایہ ہے، اس کے ساتھ کچھ اضافی رقم بھی وہ واپس کرے گا۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کسی نے کسی کو 10,000 روپے دیے ہیں ادھار، تو معاہدہ کیا ہوتا ہے کہ کسی کو ضرورت ہے 2 مہینے کے لیے، کسی نے مانگے کہ 10,000 روپے دے دو، 2 مہینے کے بعد لوٹا دوں گا۔
اب وہ جو 10,000 لوٹانے ہیں، ساتھ میں 1,000 روپے مزید ایکسٹرا لوٹانے ہیں، 10,000 کی جگہ 11,000 لوٹانے ہیں۔ تو جو اضافی رقم جو ہے وہ لوٹائی جائے گی، جو جس کے اوپر معاہدہ ہوگا کہ لوٹانے والا جس نے قرضہ لیا ہے وہ 10,000 کے بجائے 11,000 لوٹائے گا۔ تو پیسے کے اوپر جو اضافی پیسہ ہے یہ سود ہے، یہ سود ہے۔ جو اصل رقم ہے 10,000 یہ لینی جائز ہے واپس، لیکن اس کے اوپر جو اضافی رقم لی جائے گی وہ سود کے اندر شمار ہوگی اور یہ جائز نہیں ہے۔ یہی معاملہ بینکوں کے ساتھ ہوتا ہے، جب بینکوں سے جو ہے نا وہ لون لیا جاتا ہے، یا بینکوں سے جو ہے کچھ لوگ مکان وغیرہ لیتے ہیں، کچھ گاڑی لیتے ہیں، کچھ اور چیزیں لیتے ہیں، کاروبار وغیرہ میں کاروباری قرضے ہوتے ہیں، تو وہاں پھر وہ کچھ بینک والے اور نئے طریقے استعمال کرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں یہ تو چارجز ہے یا انٹرسٹ ہے یا پروفٹ ہے، کچھ بھی نام رکھ لیں، سود سود ہے۔ سود کے مختلف جو ہے نا وہ درجات ہیں، سود بہرحال سود ہے، چاہے انٹرسٹ کہہ لیں، پروفٹ کہہ لیں، چارجز کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، لیکن جو اضافی رقم لی جائے گی وہ سود ہی ہے۔ تو یہ سود ادھار میں ہوتا ہے، لین دین کے اندر، معاملات کے اندر، اسی طرح کاروبار میں بھی ہوتا ہے۔ کاروبار کے اندر جیسے اگر کوئی شخص کسی کو سونا دیتا ہے، اب اگر واپس اس سے سونا ہی لینا ہے، لیکن اگر کسی نے اس سونے کے اوپر مزید کچھ اضافی سونا بھی لیا تو یہ سود ہے۔ کسی نے کسی کو کھجوریں دی، کہا کہ بھائی یہ 100 کلو کھجوریں ہیں، ٹھیک ہے، جب لوٹاؤ گے تو 100 کلو کے اوپر 10 کلو اور زیادہ لوٹا کر کے لوٹاؤ گے، تو یہ بھی سود ہے۔ تو بہرحال سود کے مختلف معاملات ہیں، کاروباری سود بھی ہوتا ہے اور ادھار کے اوپر بھی ہوتا ہے، اس کے مختلف شکلیں ہیں، یہ ایک وسیع موضوع ہے، ہمیں اس کو پورا جو ہے نا اس کے احکام و مسائل کور کرنے کا وقت نہیں ہے، ہمیں صرف اس کے حکم کو سمجھنا ہے اور نصیحت حاصل کرنی ہے۔ اور یہاں میں یاد دہانی کے لیے ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ اکثر لوگ جو ہے جو بینکوں کے اندر اکاؤنٹ رکھنا ان کی ایک مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے نا کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ کوئی بھی شخص سود سے بچ نہیں سکے گا۔ یہ نصیحت یاد رکھیں کہ ایک دور ایسا بلکہ آ چکا ہے، ہم لوگ اسی دور میں جی رہے ہیں کہ آج کے دور میں 100% کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میں سود سے بچ سکوں تو اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اسے کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی پہلو سے سود کا دھواں ضرور لگ جاتا ہے، دھواں ضرور لگ جاتا ہے۔ مجھے آج ہی کی بات یاد آ گئی، ایک بطور مثال، آج میں نے بینک میں گیا اپنے گھر کا گیس کا بل جمع کرانے کے لیے، تو جو بل تھا وہ پیسے میں نے جب کاؤنٹر پہ دیے تو اس بینکر نے مجھے کہا کہ 60 روپے اور دے دو، کہ یہ جو بل تم جمع کرانے کے لیے آئے ہو یہ کل کی تاریخ کا تھا، تاریخ گزر چکی ہے، تم ایک دن لیٹ آئے ہو، اب اس کے اوپر پینلٹی ہے 60 روپے، تو مجھے 60 روپے مزید اضافی دینے پڑے کیونکہ میں ایک دن لیٹ میں نے جمع کروایا۔ تو بجلی کی بل میں بھی یہی ہوتا ہے، گیس کے بل میں بھی یہی ہوتا ہے، حتیٰ کہ بچوں کی اسکول کی فیسوں میں یہ معاملہ ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں میں یہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو ہم مجبور ہو جاتے ہیں اگر تاریخ گزر جاتی ہے اضافی پیسے دینے کے اوپر، چاہے وہ پیسے کے الیکٹرک کو دیں، سوئی گیس کمپنی کو دیں، اسکول کی فیسوں کے مد میں دیں، کسی بھی طرح ہم کوئی بھی پینلٹی دیتے ہیں جب وہ تاریخ گزر جاتی ہے تو اس کے اوپر جو اضافی پیسے لیے جاتے ہیں وہ سود ہے۔ یہ سود کا دھواں ہر شخص کو لگ جاتا ہے۔ جیسے مجھے نہیں پتا تھا کہ جو ہے نا یہ ڈیٹ گزر چکی ہے، میں ایک دن لیٹ گیا جمع کرانے کے لیے بینک میں تو مجھے 60 روپے ایکسٹرا دینے پڑے، یہ 60 روپے ایکسٹرا آج میں نے دیے، یہ سود ہے۔ لیکن انشاءاللہ اس کا گناہ میرے اوپر نہیں ہے، کیونکہ یہ ریاستی جو ہے نا یہ معاملات ہیں، حکومت کے کام ہیں یہ، تو اللہ نے ان حکمرانوں سے خود حساب لینا ہے۔ ہم عام لوگ ہیں، عام رعایا جو ہے چونکہ وہ ان معاملات کے اندر مجبور ہے، تو انشاءاللہ ہمیں ہمارے اوپر اس کا گناہ نہیں ہے۔ نقطہ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ کوئی شخص بھی سود کے گناہ سے یا سود کے دھوئیں سے بچ نہیں سکے گا، کوئی نہ کچھ حصہ اس کو سود کا لگ جائے گا۔ جیسے میں نے ایک یہ معاملہ بتایا کہ بلوں کے اندر یوٹیلیٹی بلز ہیں، لیکن اگر ڈیٹ گزر گئی تو ہمیں ایکسٹرا پیسے دینے پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ سود کے اندر ہے۔ اسی طرح ہمیں بینک کے اندر اکاؤنٹ رکھنے کی مجبوری ہوتی ہے، کچھ لوگ جو کاروبار کرتے ہیں یا کچھ دیگر، بہرحال دنیا کے اندر ہم شہروں کے اندر رہتے ہیں تو بینک اکاؤنٹ ضرورت ہے، لیکن یہاں اکثر لوگ غلطی کیا کرتے ہیں کہ پھر وہ سیونگ اکاؤنٹ رکھتے ہیں۔ سیونگ اکاؤنٹ رکھنا یہ غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ سیونگ اکاؤنٹ کے اندر سودی معاملہ ہوتا ہے۔ اول تو بینک سے انسان جتنا زیادہ ڈرے، جتنا زیادہ بچے، اتنا اس کے لیے افضل ہے۔ بینک سے ڈرنا چاہیے کہ یہ بینک پورا سودی معاملہ ہے، لیکن آج مثال ایسی ہے کہ مثال کی مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ
ایک عالم دین حرم کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر حج کے موقع کے اوپر بیٹھے ہوئے درس دے رہے تھے، تو درس کے دوران گفتگو آ گئی اسی سود کے اوپر. تو انہوں نے یہی بات بتائی کہ آج کے دور میں سود سے بچنا کتنا مشکل ہے. تو وہاں ایک حاجی جو ہے وہ زمزم پی رہا تھا، تو اس کے پاس جو ہے نا وہ تھرموس تھا، اور اس کے اوپر بینک کا جو ہے نا مونوگرام UBL وغیرہ لگا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا دیکھو، سمجھانے کے لیے جو درس کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا دیکھو یہ حاجی ہے، اب یہ اللہ کی رضا کے لیے، عبادت کے لیے، حج کے لیے آیا ہے. لیکن دیکھو نظام کیسا بن چکا ہے پوری دنیا کے اندر کہ حاجی زمزم پی رہا ہے، تو یہ سود کے پیسوں سے جو ہے نا یہ بوتل، سود کے پیسوں کی جو بوتل ہے، یہ کیوں؟ یہ بینک کے تھرو آیا ہے، اسے پیسے جمع کرائے بینک کے اندر، ٹرانزیکشن بینک کے اندر ہوئی. اب یہ حکومتی سطح پہ معاملات ہیں نا سارے، کہ جو حاجی ہے پہلے بینک میں پیسے جمع کراتا ہے، بینک سے اپلیکیشن جاتی ہے، حج کی پورا سسٹم چلتا ہے. تو بینک والے جو حاجی کے پیسے کو استعمال کرتے ہیں، تو انہی پیسوں سے پھر وہ سودی معاملات کرتے ہیں، ٹرانزیکشنز کرتے ہیں، کماتے ہیں. پھر اسی سے جو ہے نا حاجی جب حج پہ جا رہا ہوتا ہے اس کو تحفے دیتے ہیں. تو تھرموس دیا ہے بینک والوں نے، اس کے اوپر بینک کا مونوگرام لگا ہوا ہے، تو وہ ظاہر ہے اپنی جیب سے تو نہیں دے گا بینک، اس نے اسی حاجی کے پیسوں سے جو سود سے کمایا، تو اسی سود کی کمائی سے اس نے حاجی کو ایک تحفہ بھی دے دیا، تھرموس کی بوتل دے دی. کوئی بیگ دے دیتے ہیں، ٹریول بیگ دے دیتے ہیں، کوئی احرام دے دیتا ہے، دے دیتے ہیں. بہرحال یہ جو چیزیں ہیں، عالم کی بات بالکل درست تھی کہ وہ بینک نے اس کے پیسوں سے جو ہے نا پہلے ٹرانزیکشنز کی، اس کے پیسوں سے پہلے سود کمایا، پھر اسی سود کے پیسوں سے جو ہے نا حاجی کو تحفہ دیا. اب اسی زمزم کے اسی جو ہے نا وہ تھرموس کے اندر جو بینک نے سے دیا ہے اسے وہ زمزم پی رہا ہے. اس کے لیے تو پینا جائز ہے، حلال ہے، لیکن یہاں وہ مجبور ہے کہ پورا معاملہ ہی بینکوں کے تھرو ہو رہا ہے. تو آج کل ہم کوئی شخص بھی جو شہر کے اندر رہتا ہے، بلکہ گاؤں کے اندر بھی یہی چیز ہے، کوئی بچ نہیں سکتا. تو آج کل جو انٹرنیشنل ٹریڈنگ ہوتی ہے پوری، ایک ملک سے دوسرے ملک سامان آتا ہے جاتا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ، اس کے بغیر کسی کا سسٹم چلتا ہی نہیں ہے. ہم کھاتے پیتے ہیں، چیزیں استعمال کرتے ہیں، دوسرے ملکوں کی ہوتی ہیں، رہن سہن، معاملات، معاشرت، سب کچھ. تو بینک کا اتنا عمل دخل ہے، کوئی اس سے بچ ہی نہیں سکتا. تو یہ مفہوم ہے کہ سود کا دھواں، اس کا غبار ہر شخص تک پہنچے گا. بہرحال ہمارے لیے حکم ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی کوشش کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، جتنی تم میں استطاعت ہے، سود کے گناہ کو سمجھو، اس سے بچاؤ اپنے آپ کو، اللہ سے ڈرو، سود سے بچو. تو بہرحال میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آج کل کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے انسان کم سے کم بچ سکتا ہے. مثال کے طور پر جیسے میں نے بتایا کہ ابھی بینک اکاؤنٹ رکھنا ضروری ہے، تو سیونگ اکاؤنٹ نہ رکھے، کرنٹ اکاؤنٹ رکھے. اسی طرح بینک کے کارڈ یوز کرنا ضرورت ہوتی ہے تو ڈیبٹ کارڈ یوز کرے، کریڈٹ کارڈ ہرگز نہ لے بینک سے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کریڈٹ کارڈ لیں گے لیکن وقت کے اوپر پیمنٹ کر دیں گے تو سود کا گناہ نہیں ہوگا. یہ ان کی لا علمی ہے یا بیوقوفی ہے، انہیں اصل مسئلہ سمجھ ہی نہیں آیا کہ جب بینک سے انہوں نے ایک معاملہ کر لیا، کریڈٹ کارڈ لے لیا، اس کی اپلیکیشن کو سائن کر دیا، اس کے اوپر اپنے دستخط کر دیے، تو گویا انہوں نے بینک سے اس بات کا ایگریمنٹ کر لیا، اس بات کے اوپر متفق ہو گئے کہ بینک انہیں ایک کریڈٹ کارڈ دے رہا ہے، اس کی ایک فکس اماؤنٹ ہوگی، اتنی ایک لمٹ ہوگی. فکس اماؤنٹ مطلب ایک لمٹ ہے، اس لمٹ کے اندر وہ اس کریڈٹ کارڈ کو استعمال کر سکتے ہیں. اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں لیکن اس کو اکاؤنٹ کو استعمال کر سکتے ہیں. پھر جو بھی وقت بینک دے گا، 30 دن، 40 دن، 2 مہینہ، اس کے اندر وہ پیسے انہوں نے بینک کو لوٹانے ہیں. اگر وہ اس مقررہ وقت کے اندر پیسے لوٹانے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو کچھ پرسنٹیج ہوتی ہے، 2%، 3% جو بھی ہے، وہ اس کا جو ہے نا اضافہ بینک کو دیں گے. تو جو یہ اضافی پیسے بینک کو دیے جائیں گے، یہ سود ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم کریڈٹ کارڈ لیں گے لیکن کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ٹائم پہ پیمنٹ کر دیتے ہیں، ہم اضافی پیسے نہیں دیتے. یہ ان کی بیوقوفی ہے. انہوں نے جب معاہدہ کر لیا، اس بات کو ایگری کر لیا کہ ہم بینک سے یہ کارڈ لے رہے ہیں اور ہمیں اس بات کے اوپر اتفاق کرتے ہیں کہ اگر ہم پیمنٹ نہ کر سکے وقت پر تو ہم بینک کو ایڈیشنل پیسے دیں گے. یہ معاہدہ کرنا ہی سود کے اندر ملوث ہونا ہے. کیونکہ حدیث انشاءاللہ ابھی آئے گی، درس کے اندر حدیث آئے گی کہ سودی معاملہ کرنے والا، کرانے والا، لکھنے والا، لکھانے والا، اس کے اوپر گواہ بننے والا، یہ سب کے سب سودی معاملے کے اندر برابر ہیں. یہ حدیث کا مفہوم ہے. تو بینک سے کریڈٹ کارڈ لینا بالکل بھی قطعاً جائز نہیں ہے. اور اکثر یہی دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ بھی صرف یہ سوچ کے لے لیتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے میں استعمال کروں گا، بعد میں اس کو وقت پہ پیمنٹ کر دوں گا، وہ کبھی نہ کبھی پھنس جاتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے، وہ پیمنٹ نہیں کر پاتے ٹائم پر.
انہیں لا محالہ سود دینا ہی پڑ جاتا ہے بینکوں کو۔ تو نصیحت یہ ہے کہ ہم جتنا زیادہ کوشش کریں بینک سے بچنے کی، ہمیں اتنا بچنا چاہیے۔ ہاں، ابھی ضرورت ہے، معاملات ہیں، ساری چیزیں ہیں، تو اپنی ضرورت کے مطابق بس بینک کو استعمال کریں، اس سے زیادہ استعمال نہ کریں۔ ضرورت سے زیادہ بینک کو استعمال نہ کیا جائے، اور جو بینک کو استعمال کیا جائے وہ بھی کرنٹ اکاؤنٹ کی صورت میں، سیونگ اکاؤنٹ کی صورت میں نہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ کچھ آیات کی طرف آتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے آیت نمبر 275، اس کے بعد 276 اور اگلی آیتیں بھی ہیں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن ان کا حال اس شخص کا سا ہوگا جسے شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہے، مخبوط الحواس کر دیا ہو، باولا کر دیا ہو۔ اس کی تفسیر یہ ہے اختصار کے ساتھ کہ جو سودی معاملہ کرتا ہے نا، اس کی عقل جاتی رہتی ہے، اسے نقصان ہو رہا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اسے احساس ہی نہیں ہوتا۔ وہ دنیا کے اندر بھی مخبوط الحواس ہے، وہ کر کیا رہا ہے اسے خود پتہ نہیں چل رہا۔ اور دنیا کے اندر بہت سارے ایسے جو نا معاملات دیکھے گئے ہیں، عام عمومی طور پہ جو نا مشاہدات میں آتے ہیں کہ لوگوں کے اچھے بھلے کاروبار چل رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی سودی معاملہ کرتے ہیں، سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ سود کے اوپر سود چڑھتا رہتا ہے، مقروض ہوتے جاتے ہیں، پھر کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں، ان کی چیزیں، ان کے اثاثے جو ہے وہ گروی ہو جاتے ہیں، نیلامی ہو جاتی ہیں، وہ بالکل یعنی کہ وہ روڈ کے اوپر آ جاتے ہیں، بالکل برباد ہو جاتے ہیں سود لینے دینے والے، سودی معاملات کرنے والے۔ تو یہ یہی مفہوم ہے کہ یہ دنیا کے اندر بھی جو ہے نا کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کتنی غلطی کر رہے ہیں، کتنا نقصان کر رہے ہیں، اور کل قیامت والے دن اس حال میں آئیں گے کہ گویا شیطان نے انہیں چھو کے باولا کر دیا ہے، پاگل کر دیا ہے۔ آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے تھے دنیا کے اندر کہ آخر تجارت یہ بھی تو سود جیسی ہے۔ وہ تجارت کو سود کی طرح سمجھتے تھے۔ یہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک اور جو ہے نا گمراہی کا شکار ہو گئے کہ انہوں نے سود کو برابر کر دیا تجارت کے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اصل حقیقت تو یہ ہے کہ تجارت کو تو اللہ نے جائز قرار دیا ہے۔ خرید و فروخت کرنا، تجارت کرنا، اللہ نے نہ صرف اس کو جائز قرار دیا ہے بلکہ اس کے اندر برکت رکھی ہے۔ تجارت کرنے میں اللہ پاک نے برکت رکھی ہے، یہ جائز ہے۔ اور سود کو اللہ پاک نے بالکل بھی حرام قرار دیا ہے، گناہ ہے، بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ تو اپنی مرضی سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سود و تجارت ایک ہی جیسی ہے؟ ایک چیز حلال ہے، ایک چیز حرام ہے۔ اس کی حکمت اللہ کے علم میں ہے کہ سود کیوں حرام ہے، تجارت کیوں جائز ہے۔ یہ حلال اور حرام کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ انہوں نے اللہ کے دین کے اندر جو ہے اپنی طرف سے جو ہے نا وہ باتیں بنائی، اپنی طرف سے جو ہے نا وہ نئی نئی چیزیں نکالی، اور کہنے لگے کہ سود اور جو ہے نا یہ تجارت ایک ہی جیسی ہے، پھر ایک چیز حلال ایک چیز حرام کیوں ہے؟ تو یہ ان کا پاگل پن ہے، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے مثال بیان کی کل قیامت والے دن اس حال میں آئیں گے جسے شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ، تو جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ پیغام مل جائے، یہ نصیحت، یہ موعظہ ہے کہ انسان ڈر جائے، نصیحت حاصل کر لے، تو جس شخص کو یہ نصیحت پہنچ جائے اپنے رب کی طرف سے، یہ پیغام مل گیا، نصیحت مل گئی، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے، وہ آئندہ کے لیے سود سے باز آ جائے، سودی معاملات سے، سود خوری سے باز آ جائے، تو جو کچھ کھا چکا سو کھا چکا، اب اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ یعنی اگر ایک انسان کو یہ نصیحت پہنچ جاتی ہے، اب وہ رک جائے، اب وہ رک جائے، آگے جو ہو چکا وہ معاملہ اللہ کے حوالے ہے، وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ گر گرا کے روتے ہوئے استغفار کرے، سچی توبہ کرے، اپنے اصلاح کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے، معافی مانگے، انشاءاللہ اللہ پاک اس گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ سچی توبہ کر لے گا، اپنی اصلاح کر لے گا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ ومن عاد فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور جو لوگ اس حکم کے آنے کے بعد، ان آیتوں کے نزول کے بعد بھی اگر پھر وہ لوگ انہی حرکتوں کا اعادہ کرتے رہتے ہیں، انہی معاملات کو کرتے رہتے ہیں، سود لیتے رہتے ہیں، سود دیتے رہتے ہیں، سودی معاملات کے اندر ملوث ہے، اس سے نکلنے کی کوئی کوشش ہی نہیں کر رہے، اس سے بچنے کی فکر ہی نہیں کر رہے، اس سے توبہ استغفار ہی نہیں کر رہے، فاولئک اصحاب النار، پھر یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے۔ اللہ پاک نے آگے ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات،
واللہ لا یحب کل کفار اسیم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سود کو گھٹاتا ہے۔ سود کھانے والا اپنے تو یہ سمجھتا ہے کہ ہاں میرا تو اگر 100 روپیہ ہے تو 110 ہو جائے گا، اضافہ ہو رہا ہے نا، اسے اضافہ نظر آ رہا ہے۔ یہی شیطان کا دھوکہ ہے، یہی اسے نظر جو ہے غلط چیز شیطان اسے سمجھا رہا ہے، غلط راستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، اسے بھٹکا رہا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے مال میں اضافہ ہو رہا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے۔ سود کرنے والا کبھی بھی دنیاوی حساب سے بھی کبھی فائدے میں نہیں رہتا، ہمیشہ پریشان، ہمیشہ مشکلات کے اندر، بے برکتی، ایسے ایسے مصائب آتے ہیں، ایسی ایسی پریشانیاں آتی ہیں، ایسی ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں کما لے گا سود سے، لیکن سب کے سب ضائع ہو جاتے ہیں۔ ایسی ایسی جو نا گھروں کے اندر مسائل آ جاتے ہیں، بچوں کے اوپر، اہل و عیال کے اوپر مصیبتیں، پریشانیاں، کاروبار میں بیماریاں، سب کچھ انہی بیماریوں کے اندر مصیبتوں میں لگ جاتا ہے، حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا، بندہ وہی فقیر کا فقیر رہتا ہے، کنگلا رہتا ہے۔ کیوں؟ اللہ سے جنگ کر رہا ہے، اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے، تو بھلا کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سود کو گھٹاتا ہے، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اس صدقات کو، صدقہ خیرات کو، اللہ کے راستے میں انفاق کو اللہ تعالیٰ اس کی نشو نما کرتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اس میں اضافہ کرتا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر ایک انسان حلال کمائی سے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان اللہ طیب، کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، اور پاکیزہ چیزیں ہی، پاکیزہ اعمال ہی قبول کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ پاکیزہ کمائی سے، پاکیزہ روزی سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، ایک کھجور، اس کے خرچ کی ہوئی ایک کھجور کو اللہ تعالیٰ اپنی ہتھیلی پہ رکھتا ہے، اس کی نشو نما کرتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو اس کی خرچ کی ہوئی ایک کھجور ایک پہاڑ کے برابر ہوگی، ایک کھجور کا اجر و ثواب پہاڑ کے برابر۔ یہ ہے وہ یربی الصدقات، کہ اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے اور سود کو گھٹاتا ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار اسیم، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکر بد عمل انسان کو، نافرمان کو پسند نہیں کرتا۔ آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جو تمہارا سود لوگوں کے اوپر باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو، اسے نہیں حاصل کرو۔ ہاں، جو تمہاری اصل رقم ہے وہ تمہارے لیے جائز ہے، وہ تمہارے لیے حلال ہے، اپنی اصل رقم واپس لے لو، اضافی رقم جو سود ہے اسے چھوڑ دو، اسے نہیں لو، اس سے باز آ جاؤ، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تمہارے پاس ایمان ہے تو اصل رقم لے لو اور اضافی رقم سے رک جاؤ، باز آ جاؤ، سودی معاملہ نہ کرو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو پھر تم تیار ہو جاؤ، کس چیز کے لیے؟ اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے۔ تو پھر تم آگاہ ہو جاؤ، پھر تم متنبع ہو جاؤ، تم ڈر جاؤ کہ اللہ تعالیٰ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمہارے خلاف یہ اعلان جنگ ہے، یہ اعلان جنگ ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، اور اگر تم نے توبہ کر لی، پلٹ آئے، اصلاح کر لی، اگر رجوع کر لیتے ہو تو پھر، اور سود چھوڑ دیا تم نے، اضافی رقم، تو اصل سرمایہ لینے کا تمہیں حق ہے، اپنا اصل سرمایہ واپس لے سکتے ہو، نہ تم ظلم کرو، نہ تم پہ ظلم کیا جائے گا۔ تو اللہ پاک نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275، 76 اور 77، 78، 79 کے اندر سود کا جو نا تذکرہ کیا، اس کی مذمت بیان کی تفصیل کے ساتھ۔ اسی طرح احادیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، بخاری مسلم کی حدیث ہے جس کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اجتنبوا سبع الموبقات، اجتنبوا سبع الموبقات، اے لوگوں 7 ایسے گناہ ہیں جو ہلاکت خیز ہیں، موبقات ہلاک کرنے والے ہیں اور برباد کرنے والے ہیں، مہلکات مہلک گناہ، برباد کرنے والے، ہلاک کرنے والے، یعنی کبیرہ گناہ، بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں، 7 گناہ آپ نے گنوائے۔ اس میں سے ارشاد میں ایک گناہ کیا ہے؟ جب صحابہ کا ہم نے پوچھا کہ وہ کون سے ہیں تو آپ نے ان کو 7 کو شمار کرایا، تو اس دوران میں ارشاد فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، اور سود کھانا۔ ان 7 گناہوں میں سے ایک گناہ ہے سود کھانا۔ سود کھانا ایک ایسا کبیرہ گناہ ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے اور برباد کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث کے اندر نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا و مؤکلہ و کاتبہ و شاہدیہ و قال ہم سواء،
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے سود کھانے والے کے اوپر، کھلانے والے کے اوپر، لکھنے والے کے اوپر، لکھانے والے کے اوپر، اس کے اندر گواہی دینے والے، اس کے اوپر جو جتنے بھی لوگ وہاں موجود ہیں، سودی معاملہ کرنے والا، دینے والا، لینے والا دونوں، اس کو لکھنے والا اور اس کے اوپر گواہ بننے والا، ان سب کے اوپر ان سب کے اوپر لعنت ہے۔ یہ سب گناہ میں برابر شامل ہیں، یہ سب کے سب گناہ کے اندر برابر شامل ہیں۔ بہرحال اس مفہوم کی بہت ساری جو ہے نا وہ احادیث موجود ہیں۔ ابھی چونکہ ہم نے اگلی آیات کو بھی دیکھنا ہے، تو یہ بات اسی میں جو نا پوری ہو جائے گا، وقت مکمل ہو جائے گا، تو میں یہاں اکتفا کرتا ہوں اس آیت کے اوپر کہ سود، اس سے انسان کو بچنا ہے، کیونکہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس ایمان ہو، نیکی اور تقوی ہو، اور درجہ احسان کو پہنچے، من المتقین فائزین محسنین بن جائے، تو وہ سود سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، کہ جہنم سے بچو، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، ہر ممکن کوشش کر کے، ایمان لا کے، عمل صالح کر کے، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر کے، نیکی اور تقوی حاصل کر کے، درجہ احسان کی حالت تک پہنچ کے، یعنی درجہ احسان کی میں عبادت کر کے، اپنے تمام عبادتوں کو اس طرح سر انجام دو کہ درجہ احسان تک پہنچ جائے، تو ان نیکیوں کے ذریعے سے جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ واتقوا، یہاں بھی تقوی کا لفظ ہے کہ بچو۔ پچھلے درس کے اندر تقوی کی تفصیل بیان ہوئی تھی نا، کہ تقوی کا مطلب ہے کہ بچ جانا، ڈر جانا، تو یہاں بھی یہ کہ جہنم سے بچاؤ اپنے آپ کو، جو جہنم اللہ نے نافرمانوں کے لیے، کافرین کے لیے تیار کی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، ہر معاملے کے اندر، ہر عبادت کے اندر، ہر پہلو کے اندر، زندگی کے ہر معاملے میں تمہارے لیے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رول ماڈل، عمل کرنے کے لیے سیمپل جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی پاکیزہ زندگی، پاکیزہ پیاری پیاری تعلیمات ہیں، یعنی اتباع سنت کا راستہ، اتباع سنت کے راستے پہ چلو، آپ کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ یہ آیتیں ہو گئیں۔ اس کے بعد اگلی آیت ارشاد فرمایا، اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 133 کی طرف، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اللہ پاک نے آگے نصیحت فرمائی، اور سرعت کے ساتھ لپکو، یعنی وسارعوا، تیزی دکھاؤ، تیزی کے ساتھ بھاگو، لپکو، لپک کے جاؤ۔ اور سورہ حدید کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے کہ وسابقوا، سبقت کرو، مقابلہ کرو، وسابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اور یہاں ارشاد فرمایا سورہ آل عمران میں کہ وسارعوا، تو سابقوا اور سارعوا دونوں کے الفاظ ہیں کہ دوڑو، بھاگو، مقابلہ کرو، اسپیڈ دکھاؤ، اسپیڈ دکھاؤ، پیچھے نہ رہ جاؤ، بڑی ہی سرعت کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ لپک کے جاؤ، بھاگو، کس طرف؟ الی مغفرۃ من ربکم، اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف بھاگو۔ کہ لوگوں اپنے رب کی مغفرت کی طرف تیزی دکھاؤ، بھاگو، لپک کے جاؤ، پیچھے نہ رہ جانا، سست نہ پڑ جانا، کاہلی نہیں دکھانا۔ یہاں پہ سستی دکھانے کا وقت نہیں ہے، چھوٹی سی معمولی سی زندگی ہے، کب مہلت ختم ہو جائے نہیں پتا۔ یہ رمضان ملا الحمدللہ، یہ نہیں پتا اگلا رمضان ملے گا کہ نہیں، بھاگو، کوشش کرو، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی، اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف لپکو، وجنت، اس جنت کی طرف بھاگو، ارضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اس جنت کی طرف بھاگو تیزی کے ساتھ، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اعدت للمتقین، جس جنت کو اللہ نے تیار کیا ہے متقین کے لیے، تقوی والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، نیکوکاروں کے لیے، احسان کرنے والوں کے لیے۔ تو تم بھاگو، کوشش کرو، اسپیڈ سے، سرعت کے ساتھ جاؤ، اپنے رب کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرو، محنتیں کرو، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے دن رات ایک کر دو، ساری کوششیں، ساری اپنا وقت، ساری انرجی، ساری صلاحیتیں اسی میں صرف کرو کہ کس طرح جہنم سے بچ جائیں، کس طرح جنت کو حاصل کر لیں، اللہ کی مغفرت کو حاصل کر لیں۔ اور جنت کب حاصل ہوگی؟ جب گناہ معاف ہوں گے، مغفرت حاصل ہوگی، اللہ کی رحمت حاصل ہوگی۔ اللہ کی رحمت کے بغیر اور گناہوں کی معافی کے بغیر کوئی شخص جنت میں جا نہیں سکتا۔ لہٰذا ایسے اعمال کی طرف بھاگو، ایسے اعمال کوشش کرو، ایسی نیکیاں کرو جن سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، لعلکم ترحمون، جہاں جہاں اللہ پاک نے ارشاد میں کہ یہ نیکیاں کرو، یہ نیکیاں کرو، لعلکم ترحمون، سارے نیک کام کرو تاکہ اللہ کی رحمت حاصل ہو جائے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔
جتنی نیکیاں ایسی ہیں رحمت کو حاصل کرنے والی، سب نیکیوں کے اندر محنت کرو، اور جو ایسے اسباب ہیں، جو ایسے نیکیاں ہیں جن کے ذریعے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ان کی طرف لپکو تاکہ گناہوں کو اپنے معاف کراؤ۔ آج دنیا کے اندر جیتے جاگتے تمہارے پاس جو مہلت موجود ہے، اپنے گناہوں کو معاف کرا لو۔ یہ گناہ لے کے نہیں مرنا، یہ گناہ لے کے نہیں مرنا، یہ گناہ معاف کرا کے تمہیں موت آئے۔ اعدت للمتقین، جو جنت اللہ نے تیار کی ہے متقین کے لیے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 134 میں، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اب یہ متقین کون ہیں؟ ان کی صفات کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہ متقین وہ ہیں جو سود سے بچتے ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول کے اوپر عمل کرتے ہیں، جہنم سے بچتے ہیں، جنت کی طرف بھاگتے ہیں، اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ ہر حال میں، خوشحالی میں اور بدحالی میں، امیر ہوں یا غریب ہوں، بہت زیادہ فراوانی ہے یا کمی کوتاہی ہے، یا کچھ رزق کی کمی ہو گئی ہے، کچھ حالات ٹائٹ ہو گئے ہیں، یا صحت پہلے اچھی تھی اب تھوڑی بیماری آ گئی ہے، ہر حال میں وہ امیر ہو یا غریب ہو، فراوانی ہو یا ذرا سے حالات تنگ ہو جائیں، صحت ہو یا بیماری ہو، یہ متقین وہ ہیں جو ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ جب خوشحالی ہوتی ہے تو زیادہ خرچ کرتے ہیں، بدحالی ہوتی ہے اپنے اوقات کے مطابق، ضرورت کے اندر جو کر سکتے ہیں استطاعت کے مطابق وہ خرچ کرتے ہیں۔ جب امیر ہوتے ہیں زیادہ خرچ کرتے ہیں، غریب ہوتے ہیں کم خرچ کرتے ہیں، صحت کی حالت میں زیادہ خرچ کرتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، خود ضرورت مند ہوتے ہیں تو کم خرچ کرتے ہیں، لیکن خرچ لازم کرتے ہیں، خرچ ضرور کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتے ہیں، جتنا اللہ نے دیا کوشش کر کے کم زیادہ خرچ ضرور کرتے، اس سے رک نہیں جاتے۔ یعنی بدحالی ہو، انسان غریب ہو جائے، ذرا تنگ دستی ہو جائے، تب بھی خرچ ضرور کرے، کچھ نہ کچھ ضرور خرچ کرے۔ ایک بڑی عظیم روایت ہے سنن نسائی کے اندر، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سبق درہم مئۃ الف، کہ ایک درہم اللہ کے راستے میں خرچ کیا گیا، ایک درہم 1,00,000 کے اوپر سبقت کر گیا۔ یعنی دو یہاں انفاق فی سبیل اللہ کی صورتیں بتائی گئی، کہ ایک صورت یہ تھی کہ کسی نے خرچ کیا 1 درہم، اور دوسری طرف کسی نے خرچ کیا 1,00,000 درہم، 1,00,000 درہم اور 1 درہم، لیکن جو 1 درہم میں وہ اجر و ثواب میں زیادہ نکل گیا 1,00,000 سے۔ 1,00,000 جس نے خرچ کیا اس کو پورے کا پورا اجر و ثواب ملا، لیکن جس نے 1 درہم خرچ کیا اس کو 1,00,000 خرچ کرنے والے سے زیادہ اجر و ثواب ملا۔ صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہوئی، پوچھنے لگے کہ یہ کیسے یا رسول اللہ، یہ کیفا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال رجل له درہمان فاخذ احدهما فتصدق به ورجل له مال كثير فاخذ من الد ماله 100,000 فتصدق بها۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دو لوگ تھے، ایک شخص کے پاس صرف 2 درہم تھے، اس کے پاس 2 درہم تھے، اس نے 2 درہم میں سے 1 درہم اپنی ضرورت کے لیے رکھا، اپنے بیوی بچوں کے لیے، گھر بار کے لیے، اور 1 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ اس کی کل ملکیت 2 درہم تھی، اس نے اپنی ٹوٹل ایسٹ کا، جو ٹوٹل سرمایہ جو اس کے پاس تھا اس کا آدھا خرچ کر دیا۔ 2 درہم تھے، ایک اپنی ضرورت کے لیے رکھ دیا بیوی بچوں کے لیے، 1 درہم خرچ کر دیا اللہ کے راستے میں، صدقہ خیرات کر دیا۔ دوسرا شخص تھا بہت ہی امیر و کبیر، اس کے پاس مال کثیر تھا، 1 کروڑ تھے، اس نے 1 کروڑ میں سے 1,00,000 خرچ کر دیے، 1 کروڑ روپے میں سے 1,00,000 روپے خرچ کر دیے۔ تو اللہ پاک نے سے پورے کا پورا بدلہ عطا فرمایا، کوئی ظلم نہیں ہوا، اس کو 1,00,000 کا ثواب پورے کا پورا ملا۔ لیکن جو دوسری طرف دوسرا شخص تھا نا، جس نے 2 درہم میں سے 1 خرچ کیا تھا، اسے اتنا ثواب ملا کہ اس 1,00,000 سے بھی اجر و ثواب میں وہ آگے نکل گیا، کیونکہ اس نے غربت کی حالت میں، تنگی کی حالت میں اس نے قربانی دی، ایثار کیا اللہ کی رضا کے لیے، کہ 2 درہم تھے، 2 درہم میں سے اس نے 1 درہم خرچ کر دیا، یعنی 50% اپنا دے دیا سرمایہ۔ اور جو دوسری طرف جو بندہ تھا وہ بہت امیر تھا، اس کے پاس تو 1 کروڑ تھے مثال کے طور پہ، اس نے اس میں سے 1,00,000 دیا، یعنی 1% دیا۔ تو یہ ہوتا ہے ایک نیت کے اوپر، کہ خرچ کرنے کا جذبہ، نیت، اخلاص، اللہ کو راضی کرنا، تقوی کے اوپر، جو زیادہ متقی ہوتا ہے اس کو اتنا زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کم ہو تب بھی، زیادہ ہو تب، زیادہ ہو تو زیادہ خرچ کرتے ہیں، کم ہو تو کم خرچ کرتے ہیں۔
सही बुखारी सही मुस्लिम के अंदर एक मशहूर हदीस है, नबी अली साहब इरशाद फरमाते हैं, इत्तकुन नार वलो बिशिक्की तमरा, ए लोगो जहन्नुम से बचाओ अपने आप को, जहन्नुम से बचने की फिक्र करो, मेहनत करो, कोशिश करो, जो तुमसे हो सकता है, जो बन पड़े जरूर कर गुजरो, किसी नेकी को हकीर ना समझो, छोटी नेकी को भी कर गुजरो, किसी गुनाह को जो है ना मामूली ना समझो, छोटे छोटे गुनाहों से भी बचो, तौबा इस्तिगफार कर लो, आज मोहलत है तो माफ करा लो, इस रमजान के अंदर गुनाहों को माफ करा लो। तो इत्तकुन नार, जहन्नुम से बचाओ, वलो बिशिक की तमरा, जो तुमसे हो सके वो कोशिश करके मेहनत करके अपने आप को जहन्नुम से बचा लो, कुछ नहीं हो सके कम से कम एक खजूर भी सदका करके जहन्नुम से बचा लो, एक खजूर। बल्कि हदीस के जो एक्चुअल अल्फाज है ना वो है बिशिक की तमरा, एक खजूर मुकम्मल भी नहीं, उसका एक हिस्सा, यानी कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है ना जहन्नुम से बचने के लिए, अगर एक खजूर है ना वो भी आधी खा लो, आधी सदका कर दो, आधी खजूर सदका करके भी अपने आप को जहन्नुम से बचा लो। तुम्हारा इखलास के साथ, अल्लाह के डर के साथ, नेकी और तकवे के साथ, हलाल कमाई से तुम्हारी आधी खजूर का सदका तुम्हें जहन्नुम से बचा सकता है, आधी खजूर का सदका तुम्हें जहन्नुम से बचा सकता है। लिहाजा जहन्नुम से बचाओ अपने आप को, चाहे आधी खजूर ही सदका करके। तो यह मुत्तकीन की सिफत है, अल्लज़ीना युनफिकूना फिस्सर्राइ वद्दर्रा, के हर हाल में अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, वल काज़िमीनल गैज़, और गुस्से को पी जाने वाले, गुस्से को पी जाने वाले, गुस्सा नहीं करते, गुस्से को पी जाते हैं। गुस्सा ये कैसी कैफियत है, जब इंसान गुस्से के अंदर होता है, गैज़ व गज़ब का शिकार होता है, फिर उसकी अकल उसके पास नहीं होती, फिर वो शैतान के लिए आसान सा हदफ होता है, शैतान उससे खेलता है गुस्से की हालत में। शैतान के लिए चंद मौके ऐसे हैं जब शैतान इंसान को बहुत ज़्यादा जो है वो तकलीफ भी देता है, गुमराह करता है, गुनाह कराता है, उससे खेलता है, खिलवाड़ करता है, यूँ समझ ले वो शैतान के लिए तरने वाला होता है, बहुत ही आसान टारगेट, आसान हदफ। उसमें से एक मौका यह है जब इंसान गुस्से में होता है, जब भी इंसान गुस्से में, शैतान के लिए इजी टारगेट है, तो शैतान इसे जो चाहे कराए। इसी तरह एक वो मौका जब एक इंसान, कोई मर्द किसी औरत के साथ तन्हाई में होता है और वो उसकी बीवी ना हो, गैर महरम हो, अगर दो मर्द और औरत गैर महरम आपस में तन्हाई इख्तियार करते हैं, ये इतना रिस्की मामला, इतना ख़तरनाक है कि शैतान के लिए तरने वाला है दोनों। इसीलिए ये हुक्म है कि कभी भी जो है ना कोई मर्द किसी औरत के साथ जो इसके लिए उसकी बीवी ना हो, मैं गैर महरम हो, उसके करीब ना जाए, कभी तन्हाई इख्तियार ना करे, कभी तन्हाई इख्तियार ना करे। औरत मर्द तन्हा है, शैतान के लिए बहुत इजी टारगेट है, तरने वाला है, फिर शैतान उनसे ऐसे ऐसे काम कराएगा, हलाक को बर्बाद करके रख देगा। और एक और मौका जब जो है ना वो इंसान शैतान के लिए इजी हो जाता है बिल्कुल, जब वो अल्लाह के जिक्र से गाफिल होता है, अल्लाह के जिक्र से गाफिल होता है, या जब उसके ऊपर शहवत का गलबा हो जाता है, तो बिल्कुल वो टारगेट होता है शैतान के लिए इजी। तो हमें इन चीज़ मौक़ों से बचना चाहिए, हमेशा अल्लाह का जिक्र करता रहना, अल्लाह का जिक्र हमें करते रहना चाहिए। तो इरशाद फरमाया कि ये जो गुस्सा है ना, गुस्से की हालत में इंसान जो ना वो अपनी अकल से जो ना बिल्कुल हाथ धो बैठता है, तो शैतान उसके साथ जो चाहे करता है। तो गुस्से को काबू में करना चाहिए, ये बहुत बड़ी नेकी है, मामूली नेकी नहीं है, बहुत बड़ी नेकी है। वैसे तो बड़ी आसान सी बात लगती है, हाँ यार ठीक है, ये तो कोई आम सी बात है, हम तो गुस्सा नहीं करते, लेकिन यकीन जाने नुसूस की रोशनी में कह रहा हूँ, बहुत बड़ी नेकी है ये। सही बुखारी सही मुस्लिम के अंदर जो है ना अहादीस मौजूद हैं। एक रिवायत में बताऊँ, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, वो इरशाद फरमाते हैं कि एक शख्स आता है नबी अलैहिस्सलाम के पास और आके अर्ज़ करता है, औसिनी या रसूलुल्लाह सल्लम, औसिनी, ए अल्लाह के रसूल सल्लम, आप मुझे ज़रा कोई नसीहत कर दें, कोई मुझे दीन की बात बता दें, कोई नसीहत कर दें। आप उससे फरमाते हैं, ला तग़ज़ब, गुस्सा ना करो, गुस्सा ना करो। वो शख्स नसीहत सुनता है, अल्हम्दुलिल्लाह नसीहत मिल गई कि गुस्सा ना करो, फिर वो चले जाता है। फिर वो ये सोचता है कि ये तो एक आम सी नसीहत है, कुछ और भी हमें मिलना चाहिए ना, कोई और ज़रा कोई अच्छी और ज़्यादा बातें नसीहत की। फिर वो आता है, कहता है, औसिनी, आप मुझे ज़रा नसीहत फरमा दें। सरताज रसूल नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ला तग़ज़ब, गुस्सा ना करो। फिर दूसरी बार वही रिपीट करते हैं कि ला तग़ज़ब, गुस्सा ना करो। वो शख्स चले जाता है। सैयदना अबू हुरैरा इरशाद फरमाते हैं कि वो शख्स 4 मरतबा आता है, चारों मरतबा
آپ اس سے یہی فرماتے ہیں لا تغضب. تو آ کے بار بار پوچھتا ہے کہ مجھے نصیحت کریں، آپ کہتے ہیں لا تغضب. پھر کہتا ہے مجھے نصیحت کریں، لا تغضب لا تغضب، غصہ نہ کرو، غصہ نہ کیا کرو. یہ بخاری کی روایت ہے. اور ایک اور روایت جس کے اندر بخاری میں یہ روایت میں یہاں تک الفاظ ہیں، مزید اضافہ ایک اور روایت میں جو صحیح بخاری نہیں ہے، ایک اور محدث نے اس کو نقل کیا ہے، شیخ البانی نے اسے حسن قرار دیا ہے. اس میں یہ الفاظ ہیں، مزید اضافہ ہے کہ چوتھی بار میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ لا تغضب و لکل جنہ، اے میرے صحابی غصے پہ کے اوپر قابو پالو، تمہارے لیے جنت ہے. یعنی کہ وہ صحابی کیا سمجھ رہے تھے، اس نصیحت کو ذرا ہلکا سمجھ رہے تھے کہ ٹھیک ہے نصیحت تو ہے الحمدللہ، غصہ نہیں کریں گے، لیکن کچھ اور بھی نصیحت ہونی چاہیے تھی. وہ کچھ اور بھی نصیحت چاہ رہے تھے. تو آپ نے ان کو بار بار یہ فرمایا کہ لا تغضب لا تغضب، یہ کوئی معمولی نصیحت نہیں ہے، اسے اپنے پلے باندھو، وہ لکل جنہ، تمہارے لیے جنت ہے. صحابہ کرام کی سب سے عظیم فکر کیا تھی کہ جنت میں چلے جائیں، جہنم سے بچ جائیں. تو ان صحابی کی فکر بھی یہی تھی نا کہ نصیحت کیوں کہہ رہے تھے کہ وہ عمل کر کے جنت میں جائیں. تو آپ نے فرمایا کہ تم جنت میں جانا چاہتے ہو، اسی نصیحت کو پلے باندھ لو، تم غصے سے بچ جاؤ، تمہارے لیے جنت ہے. مفسرین کہتے ہیں، اہل علم لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس شخص کے مزاج کے اندر، اس کی طبیعت کے اندر غصہ زیادہ ہو، اس لیے آپ نے اسے ارشاد فرمایا بار بار 4 مرتبہ کہ جب بھی وہ پوچھتا کہ اوصی نہیں، آپ فرماتے غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو. آخری بار میں یوں بھی ارشاد فرمایا اسے ایک اور جو ہے نا اچھے طریقے سے تاکید کے طور پہ وہ سمجھانے کے لیے کہ اس نصیحت کو معمولی نہ سمجھو. فرمایا کہ لا تغضب و لکل جنہ، کہ غصہ نہ کرو، تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے لیے جنت ہے. یہ غصے کے اوپر جو ہے نا بہت واقعات جو ہمیں ملتے ہیں. بلکہ مجھے ایک سیرت سے ایک واقعہ یاد آ گیا. سب ہم جانتے ہیں کہ جب طائف کا سفر ہوا تھا، سرتاج رسول سرور کائنات رحمت للعالمین، آپ کی یہ حرص تھی کہ لوگ ایمان لے آئیں، جہنم سے بچ جائیں. اس کے لیے آپ نے تکلیفیں اٹھائیں، پریشانیاں کتنی زیادہ، آپ کے وہ مصیبتیں ٹوٹی، مخالفت، دشمنیاں، لیکن آپ نے دن رات ایک کر دیے. ہمیشہ آپ کی یہی فکر، یہی سوچ کہ کس طرح لوگ ایمان لے آئیں، جہنم سے بچ جائیں. جب مکے والے ایمان نہیں لا رہے تھے، آپ طائف چلے گئے. طائف میں جا کے نصیحت کی. واقعہ طائف معروف ہے، سب جانتے کیا حال کیا طائف والوں نے آپ کا، کتنی آپ کو تکلیفیں پہنچائیں، کتنا آپ کو ستایا گیا، کتنا آپ کو جو ہے نا وہ پریشان کیا گیا. آپ کو جو ہے نا وہ اوباش لڑکے آپ کے پیچھے لگا دیے گئے، جنہوں نے آپ کے اوپر جو ہے نا پتھر مارے، آپ کا جو ہے نا جسم مبارک سے خون نکلا، اور آپ کے پاؤں جو ہے وہ آپ کے جوتے خون سے بھر گئے. کتنی آپ کو تکلیف دی گئی. آپ سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، افضل الخلائق، افضل البشر، سرتاج رسول سرور کائنات، سردار دو جہاں ہیں، دنیا آخرت کے آپ بادشاہ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا. جبریل کو بھیجا اور جبریل نے آگے کیا کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے میرے ساتھ ملک الجبال کو بھی بھیجا ہے، پہاڑوں کا فرشتہ بھی میرے ساتھ آیا ہوا ہے، اور اللہ پاک نے آپ کو اختیار دے دیا ہے، آپ کو اجازت دے دی ہے، آپ حکم فرمائیں، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ان طائف کی بستی کو، یہ 2 پہاڑوں کے درمیان آباد ہے، یہ دونوں پہاڑوں کو ملا کے ان کو پیس کے رکھ دے ابھی. لیکن آپ نبی الرحمہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ پہ لاکھوں کروڑوں خربوں درود و سلام. آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا، آپ نے کبھی غصہ نہیں کیا اپنی ذات کے لیے. ہاں، آپ کو غصہ آتا تھا دین کے لیے، دین اسلام کے لیے آپ کو غصہ آتا تھا، اپنی ذات کے لیے کبھی آپ نے انتقام نہیں لیا، کبھی غصہ نہیں کیا. اگر آپ اس وقت اپنے غصے کو، اپنے رنج و غم کو اگر آپ برداشت نہ کرتے، قربانی نہ دیتے، ایثار نہ کرتے، اگر غصے کے اوپر قابو نہ پاتے، اللہ نے آپ کو اختیار دے دیا تھا نا. جبریل آ گئے تھے، ملک الجبال نے آ کے سلام عرض کیا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اجازت عطا فرمائیے، اللہ پاک نے مجھے اختیار کے ساتھ بھیجا ہے کہ جو میرے حبیب کہیں وہ کرو. آپ مجھے بس حکم کریں، آپ کے جو ہے نا اشارے کی دیر ہے، ان طائف والوں کو ابھی دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دیتا ہوں، ان کا سرما بن جائے گا. لیکن آپ نبی الرحمہ رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام، کیا ارشاد فرمایا رحمت للعالمین نے؟ نہیں. مجھے امید ہے کہ اگر یہ نہیں تو ان کی اگلی نسلیں ایمان لائیں گی. اور یہی ہوا، آپ کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے ہیں، طائف کے لوگ بعد میں جو ایمان لائے ہیں تو ان کے طائف والوں کے اندر سے بڑے بڑے علماء اور محدثین پیدا ہوئے ہیں، بڑے بڑے علماء محدثین جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے. تو اگر نبی الرحمہ رحمۃ للعالمین وسلم اگر اپنے غصے کا اظہار فرما دیتے تو پوری بستی تباہ ہو جاتی، وہ پوری
طائف کے لوگ برباد ہو جاتے، ہلاک ہو جاتے، جہنم میں چلے جاتے. پھر جو بعد میں ایمان لائے اور جو اللہ کی رحمت کے اندر چلے گئے، جو کامیاب ہو گئے، اگر آپ غصہ دکھاتے تو وہ لوگ بھی جو ہے نا وہ اس رحمت اور مغفرت کو، ایمان کو حاصل نہیں کر سکتے تھے. یہ ہے آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کا عفو و درگزر. آپ نے کبھی جو ہے نا اپنے ذات کے لیے انتقام نہیں لیا اور کبھی آپ نے غصہ نہیں کیا، ہمیشہ غصے کے اوپر قابو پاتے تھے، غصے کو آپ پی جاتے تھے. ایک سعودی شیخ ہیں، ایک عالم دین، ان کا ایک میں درس سن رہا تھا تو انہوں نے ایک بات بتائی. انہوں نے بتایا کہ وہ اکثر جو ہے نا ان کو حکومت کی طرف سے بھیجا جاتا تھا سعودی عرب کے اندر، جیل کے اندر جا کے قیدیوں کو نصیحت کرنے کے لیے، واضح و نصیحت قیدیوں کے کرنے کے لیے، کہ سعودی حکومت علماء کو بھیجتی تھی مختلف جگہوں پہ، ہسپتالوں میں مریضوں کو جو ہے نا نصیحت کرنے کے لیے، اور جیل کے اندر قیدیوں کو نصیحتیں کرنے کے لیے. انہوں نے جو ہے نا یہ واقعہ بیان کیا کہ لگا جب میں جیل میں جا کے وہاں قیدیوں کو جو ہے نا میں نصیحت کرتا تھا، ان کو واعظ کرتا تھا، درس دیتا تھا، میں ان کے احوال بھی پوچھتا تھا کہ وہ لوگ کیوں جیل میں آئے. کہ اکثر لوگ جو ہے وہ جیل میں آتے تھے، معمولی باتوں کے اوپر غصہ آ جاتا اور لڑائی جھگڑے ہو جاتے، ان سے جرائم جو ہے نا وہ سرزد ہو جاتے. تو ان کی جو جرائم جیل میں آنے کی جو وجوہات تھیں وہ صرف اور صرف غصہ تھا. غصے کی وجہ سے وہ لوگ جیل کے اندر آ گئے. بلکہ مجھے ایک بات یاد آئی، ایک رپورٹ آئی تھی، ایک اخباری، ایک صحافی نے جو ہے نا ایک کالم لکھا تھا اخبار کے اندر، میں نے پڑھا تھا، کراچی کا یہ واقعہ اس نے بیان کیا تھا کہ صرف 20 روپے کے لیے، پاکستانی 20 روپے کے لیے قتل ہو گیا. مقتول تو گیا اللہ کے پاس، قتل ہو گیا. جو قاتل تھا اس کی بھی زندگی برباد ہوگی، وہ بھی ہلاک ہو گیا. اسے حکومت نے پھر جیل کے اندر ڈال دیا. ہوا یہ کہ ایک شخص ایک پنکچر کی دکان پر آیا پنکچر لگانے کے لیے، اور اس نے اپنی موٹر سائیکل کے اندر پنکچر لگوایا. پنکچر لگانے والے نے اس سے پیسے مانگے 70 روپے. اس شخص نے کہا کہ پنکچر کے تو موٹر سائیکل کے 50 روپے بنتے ہیں، تم 70 کیوں مانگ رہے ہو؟ صرف اس بات کے اوپر دونوں کے اندر لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، گالی گلوچ ہو گئی. نتیجہ یہ نکلا اس کے پاس جو ہے نا پھر وہ غصے میں چلا گیا، واپس آیا، پستول لے کے فائرنگ کر دی. وہ شخص پنکچر والا ہلاک ہو گیا، اسے قتل کر دیا اس نے. صرف 20 روپے کے اوپر لڑائی ہوئی غصے کی وجہ سے. اور بعد میں پولیس نے اسے بھی گرفتار کیا، وہ بھی جیل کے اندر چلا گیا. تو دونوں کی زندگیاں ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی. پیچھے کے گھر والوں کا کیا حال ہوا ہوگا؟ اور پیچھے کیا تھا مسئلہ؟ صرف 20 روپے کا مسئلہ. غصے کی وجہ سے جو ہے یہ دونوں کی زندگیاں برباد ہو گئی. ایک قتل ہو گیا، دوسرا جیل میں چلا گیا. تو یہ بہت بڑی نصیحت ہے ہمارے لیے، اسے ہلکا نہ سمجھے کہ اپنے غصے کے اوپر قابو پائیں. تو ارشاد فرمایا کہ الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ہر حال میں، خوشحالی میں، بدحالی میں، اور اپنے غصے کے اوپر قابو پانے والے ہیں. اگلی صفت والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. یہ بڑی عظیم جو ہے نا یہ صفت ہے کہ لوگوں کو معاف کر دیا کریں. اللہ پاک نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا فاعف عنہم واصفح ان اللہ یحب المحسنین. یہ احسان کرنے والوں کی صفت ہے کہ ارشاد فرمایا فاعف عنہم واصفح، کہ پس انہیں چاہیے کہ وہ معاف کر دیا کرے اور درگزر کیا کرے. ان اللہ یحب المحسنین، کہ یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. یہی آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں. اللہ پاک نے آگے یہی ارشاد فرمایا کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ یہ جو صفات ہیں اللہ کے راستے میں ہر حال میں خرچ کرنا، غصے کو پی جانا اور لوگوں کو معاف کر دینا، یہ محسنین کی ہیں، متقین کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، سورہ شورى آیت نمبر 40، کہ جو معاف کر دیتا ہے اور اصلاح کر دیتا ہے، صلح صفائی کر لیتا ہے، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. سورہ تغابن کے اندر آیت نمبر 14 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ پس اگر وہ معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں اور بخش دیں تو پس اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ غفور ہے، بہت زیادہ رحیم ہے. امام سعدی رحمہ اللہ ایک مفسر ہیں، بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے عظیم عالم ہیں. ان کی تفسیر ہے تفسیر سعدی. امام سعدی کی تفسیر ہے تفسیر سعدی. تو امام سعدی اپنے تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر کے اندر
وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ اگر وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں اور بخش دیں تو پس اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ لِأَنَّ الْجَزَاءَ مِن جِنسِ الْعَمَلِ، کہ کسی بھی چیز کی جو جزا ہے اس کا بدلہ اس کے عمل کے مطابق ہے۔ یعنی یہاں تین باتیں ارشاد فرمائیں۔ تو امام سعدی اس کی تفسیر فرماتے ہیں کہ یہاں جنس العمل، جیسا عمل ہے اس کے مطابق اس کا بدلہ ہے، کہ فمن عفا، جو معاف کرے گا، عف اللہ عنہ، فمن عفا یہ عمل ہے، بدلہ کیا ہے؟ عف اللہ عنہ، کہ تم معاف کرو گے دنیا میں، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا تمہیں قیامت والے دن۔ پھر عمل کیا ہے؟ ومن صفحہ، جو درگزر کرے گا، جو درگزر کرے گا، بدلہ کیا ہے؟ صفح اللہ علیہ عنہ، صفح اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے گا۔ جو لوگوں سے درگزر کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے گا۔ ومن غفرا، اور جو بخش دے گا، یہ عمل ہے، یہ انسان کا عمل ہے، بدلہ کیا ہے؟ غفر اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ تو یہ مطلب ہے کہ تم وَإِن تَعْفُوا، تم معاف کر دو، وَتَصْفَحُوا، اور تم درگزر کرو، وَتَغْفِرُوا، اور تم بخش دو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی معاف کر دے گا، تمہارے ساتھ بھی درگزر کرے گا، تمہیں بھی بخش دے گا۔ تو یہ بڑی عظیم صفات ہیں۔ جامع ترمذی ابو داؤد کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص اپنے غصے کے اوپر قابو پاتا ہے اور بدلہ نہیں لیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، آسانی کرتا ہے لوگوں کے ساتھ، حالانکہ اس بات کے اوپر قدرت رکھتا ہے کہ بدلہ لے سکے، اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکے، لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے اور غصے کو پی جاتا ہے۔ من کظم غیظا وهو قادر علی ان ينفذه، کہ جو اپنے غصے کے اوپر قابو پاتا ہے، اپنے غصے کو پی جاتا ہے، کنٹرول کرتا ہے، قابو پا لیتا ہے، حالانکہ وہ قدرت رکھتا ہے کہ اسے نافذ کر دے، غصے کا اتار دے، غصے کا اپنا بدلہ لے لے، لیکن وہ بدلہ نہیں لیتا، درگزر کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے، احسان کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے تمام خلائق کے سامنے، سب لوگ جمع ہوں گے میدان حشر میں، اس شخص کو بلائیں گے، اسے یہ اعزاز عطا کریں گے کہ اسے فرمائیں گے کہ یہ تم ابھی تو لوگ حساب کتاب دے رہے ہیں، ابھی جنت میں گئی نہیں ہیں لوگ، لیکن اسے جنت میں بھیج دیا جائے گا، فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کہ جاؤ جنت کے اندر، اور یہ حور عین ہیں، یہ خوبصورت موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں ہیں، ان میں سے جو چاہے پسند کر لو، یہ تمہاری بیوی ہے، اس کو لے کے جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے میدان حشر میں حساب کے دوران ہی اسے جنت کا تحفہ عطا فرما دیں گے، اور اسے اس کی جو نعمتیں ہیں جنت کی حوریں وہ عطا فرما دیں گے۔ تو یہ عظیم جو ہے یہ نعمت کسے ملے گی؟ جو دنیا کے اندر لوگوں کے ساتھ احسان کرتا تھا، معاف کر دیتا تھا، درگزر کرتا تھا۔ بلکہ بخاری مسلم کی حدیث مجھے یاد آئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کا حساب لے رہے ہوں گے، ایک بندے کا حساب لیا جائے گا، فرشتوں سے کہا جائے گا دیکھو اس کے پاس کوئی نیکی ہے؟ وہ شخص سے پوچھا جائے گا ہاں کیا نیک کام کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں دیکھو نام عمل میں چیک کرو، آج کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، ہے کوئی نیکی؟ تو اس کی ایک نیکی نکلے گی۔ تو وہ نیکی کیا نکلے گی؟ کہ یہ شخص تاجر تھا، کاروباری شخص تھا، کاروبار کرتا تھا، لین دین کے معاملات تھے اس کے، یہ لوگوں کو ادھار دیا کرتا تھا، لوگ اس سے آتے ادھار لے جایا کرتے تھے، پھر جب یہ اپنے کارندوں کو بیچتا تھا، اپنے نوکروں کو بیچتا تھا کہ جاؤ اس سے شخص سے فلاں شخص کے پاس ہمارا ادھار ہے، وہ واپس پیسے لے آؤ، تو ان کو نصیحت کرتا تھا کہ جاؤ دیکھو، فوراً جا کے مانگنا نہیں، جا کے اس کے حالات دیکھنا، اگر تمہیں ایسے لگے کہ وہ ذرا اچھے حال میں ہے تو اس سے مطالبہ کرنا کہ بھائی آپ کے پاس جو ادھار ہے وہ واپس دے دو، اگر تمہیں ایسا لگے کہ اگر وہ تنگ ہے، بدحال ہے، پیسے نہیں مانگنا، واپس آ جانا۔ تو وہ لوگوں کے اوپر آسانی کرتا تھا، قرض داروں کو معاف کر دیا کرتا تھا، ان کے قرضے پورے کے پورے جو ہے چھوڑ دیا کرتا تھا، کہ جو بدحال ہو جاتا، ادا نہیں کر پاتا، تو وہ اس کے اوپر آسانی والا معاملہ کرتا، درگزر کرتا، معاف کر دیتا، یہ نیکی نکلتی ہے اس کے نامہ اعمال میں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندوں کے ساتھ دنیا کے اندر جو نا سخاوت کرتا تھا، تو آج میں حق رکھتا ہوں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ سخاوت کروں، اے فرشتوں اس کے پاس صرف ایک یہ نیکی ہے اور کوئی نیکی نہیں ہے، اس نیکی کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دو۔ تو یہ بڑی عظیم صفات ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، یہ محسنین کی صفات ہیں۔ آیت نمبر 134، اس کے بعد 2 آیتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ وقت پورا ہو گیا ہے، تو 2 آیتوں کو انشاءاللہ کور کرتا ہوں میں، آیت نمبر 135 اور 136۔
ارشاد فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے کوئی فحش کام ہو جاتا ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی برائی سرزد ہو جاتی ہے، اپنے آپ پہ او ظلموا انفسهم، اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ، انہیں فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں یعنی ڈل جاتے ہیں، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، ڈل جاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی پس وہ اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگنا شروع کر دیتے ہیں، دعائیں شروع کر دیتے ہیں، رونا شروع کرتے ہیں، گر گراتے ہیں، اللہ کے آگے گر جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، فوراً استغفار کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً استغفار میں گر جاتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے اللہ کے سوا جو گناہوں کو معاف کر سکے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کے اپنے گناہوں کے اوپر اصرار نہیں کرتے، گناہوں کے اوپر اصرار نہیں کرتے۔ گناہ ہو جانے کے بعد یہ تین کام کرتے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، ہر انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، گناہوں سے کوئی بچ نہیں سکتا، ہر شخص جو ہے نا گنہگار ہے، لیکن یہاں کیا ارشاد فرمایا کہ یہ جو گنہگار ہیں یہ نیک لوگ ہیں، یہ احسان کرنے والے ہیں، یہ متقین ہیں۔ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، اس سے یہاں یہ نقطہ بھی سمجھ میں آیا کہ متقین کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل گناہ نہیں کرتے، کہ انسان ہے، متقی بھی متقی انسان ہے، انسان سے لازم گناہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، محسنین سے، متقین سے، مومنین سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی صفات کیا ہیں کہ جب بھی ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، ذکر اللہ، فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے، اللہ سے ڈر جاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ فوراً اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، اور اپنے گناہوں کے اوپر اصرار نہیں کرتے، پھر بار بار جان بوجھ کے اس گناہ کا اعادہ نہیں کرتے، اس گناہ کے اوپر قائم نہیں رہتے، بلکہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آتے ہیں، لوٹ آتے ہیں۔ اسے توبہ کرنا کہتے ہیں، ایک ہے استغفار، ایک ہے توبہ۔ استغفار دعا کرنے کو کہتے ہیں کہ اے اللہ گناہوں کو معاف فرما دے، یہ دعا ہے، اور توبہ پورا ایک منہج ہے، پورا ایک راستہ ہے، جس میں استغفار بھی شامل ہے، جس میں ندامت بھی شامل ہے کہ بندہ نادم ہو، اسے احساس پچھتاوا ہو، دکھ ہو، ندامت ہو، پھر وہ استغفار بھی کرے، پھر اپنی اصلاح کرے، اس گناہ سے باز آ جائے اور نیکیاں شروع کر دے، تو یہ ہے مکمل توبہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو توبہ استغفار کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص سے گناہ ہو جاتا ہے، ایک شخص سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر وہ اسے احساس ہوتا ہے کہ گناہ ہو گیا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں روتا ہے، گر گراتا ہے، معافیاں مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے گناہ ہو گیا، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کا اپنے بندوں کو نوازنے کا ایک انداز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، اللہ کے علم کے اندر ہر چیز موجود ہے، کوئی بات اللہ کے علم سے چھپ نہیں سکتی، لیکن وہ اللہ پاک اپنے بندوں کو نوازتا ہے مختلف انداز سے۔ تو اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے، اس کی مہربانیاں ہیں، اس کی عنایتیں ہیں، اس کی بخششیں ہیں، اس کی رحمتیں ہیں، کہ وہ رب رحمان، وہ ارحم الراحمین اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے فرشتوں یہ کون ہے، کیا ہوا اس کو؟ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، لیکن فرشتوں سے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے، کیا ہوا اس کو؟ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ فلاں فلاں بندہ ہے، گناہ کر کے آیا ہے، ابھی رو رہا ہے، گر گرا رہا ہے، معافیا مانگ رہا ہے۔ وہ رب کبریا جل وعلا فرماتا ہے، اے فرشتوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے، اس کا کوئی رب ہے، اور وہ رب اس کے گناہوں کے اوپر اس کو سزا بھی دے سکتا ہے، اور وہ رب چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے۔ اس کا یہ یقین ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے، اسے یہ ایمان موجود ہے اس کے پاس کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کے اوپر سزا بھی دینے کے اوپر قدرت رکھتا ہے، چاہے تو گناہوں کے اوپر سزا دے، چاہے تو وہ معاف کرنے پہ قدرت رکھتا ہے، چاہے تو معاف کر دے۔ اے فرشتوں گواہ رہو کہ اس کے اس عقیدے کی وجہ سے، اس یقین کی وجہ سے، اس ایمان کی وجہ سے، اور میرے آگے رونے، گر گرانے، معافیا مانگنے کی وجہ سے میں نے اس کو معاف کر دیا، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ شخص روتا رہتا ہے، معافیا مانگتا ہے، استغفار کرتا رہتا ہے، پھر وہ چلے جاتا ہے، کچھ عرصہ ٹھہرے رہتا ہے، پھر وہ گناہ نہیں کرتا جب تک اللہ چاہتا ہے، لیکن بندہ ہے، کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا، کچھ عرصے کے بعد پھر اسے گناہ ہو جاتا ہے، وہ دوبارہ سے پھر روتا ہے، پھر گر گراتا ہے، پھر معافیا مانگتا ہے کہ یا اللہ گناہ ہو گیا، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ گناہ ہو گیا، یا اللہ معاف فرما دے۔
اللہ پاک پھر فرشتوں سے پوچھتا ہے فرشتوں یہ کون ہے، کیا چاہتا ہے یہ؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ دوبارہ وہی بندہ آ گیا، پھر گناہ کر کے پھر رو رہا ہے، پھر معافیا مانگ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کے اوپر سزا بھی دے سکتا ہے اور گناہ معاف بھی کر سکتا ہے۔ اور کون ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، یہ جو آیت ہے نا کہ گناہوں کو اللہ کے سوا کون معاف کر سکتا ہے، یہ حدیث ہمیں سکھا رہی ہے، یہ عقیدہ، یہ ایمان کہ گناہوں کو معاف کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ چاہے تو گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ چاہے تو گناہوں کے اوپر سزا دے۔ غافر الذنب، وہ قابل، اللہ تعالیٰ معاف بھی کرتا ہے اور گناہوں کے اوپر سزا بھی دے سکتا ہے۔ غافر الذنب قابل شدید العقاب، قابل توبی و شدید العقاب، کہ اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دینے والا بھی ہے اور شدید العقاب بھی ہے، شدید عقاب والا، سزا دینے والا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ فرشتوں اس کے اس یقین کی وجہ سے اور معافی مانگنے کی وجہ سے گوارو میں نے اس کو معاف کر دیا۔ وہ شخص معافیا مانگ کے چلے جاتا ہے، کچھ عرصہ ٹھہرے رہتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، پھر گناہ ہوتا ہے، پھر واپس آتا ہے، پھر روتا ہے، پھر گڑگڑاتا ہے، پھر معافیا مانگتا ہے کہ یا اللہ گناہ ہو گیا، اللہ معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے فرشتوں یہ کون ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ وہی آدمی ہے، بار بار آتا ہے، وہی گناہ کر کر کے، یہ تو کوئی لگتا ہے کہ 2 نمبری ہے، بار بار آ جاتا ہے، یہ تو آدھی مجرم ہے یہ۔ اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں یاد رکھنا جب تک یہ بندہ اس عقیدے کے ساتھ میرے آگے روتا رہے گا، معافیاں مانگتا رہے گا کہ اس کا کوئی رب ہے اور وہ رب اس کو سزا بھی دے سکتا ہے اور یہ سزا بھی معاف بھی کر سکتا ہے، کہ جو دل چاہے کر لے، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ میرا یہ بندہ جو دل چاہے گناہ کر لے، جب تک کہ مجھ سے معافی مانگتا رہے گا، اس یقین کے ساتھ روتا رہے گا، گر گراتا رہے گا، میں اس کو معاف کرتا رہوں گا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ 4 دفعہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ 4 دفعہ جو ہے نا یہ بندہ گناہ کر کر کے آتا ہے۔ بہرحال اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ کون ہے جو اللہ کے سوا گناہوں کو معاف کر سکے؟ تو گناہوں کو معاف کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ اپنے گناہوں کے اوپر جان بوجھ کے پہ اصرار نہیں کرتے، بلکہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ پھر نیکیاں کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ توبہ کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو دل کے اندر، انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اسے گناہ ہو جائے تو فوراً ندامت و پچھتاوا، اسے اللہ یاد آ جائے، اسے اللہ یاد آ جائے، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، روئے، گر گرائے، ندامت ہو، پچھتاوا ہو، دکھ ہو، اور استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے باز آ جائے اور نیکیاں کرے، تو انشاءاللہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آخری آیت ہے، آیت نمبر 136، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں احسان کرنے والے، یہی وہ لوگ ہیں متقین، تقوی والے، جن کا بدلہ ان کے رب کے پاس مغفرت ہے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، جو آیت نمبر 133 میں فرمایا نا کہ باغو وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، لب کو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، تو یہ صفات کو اختیار کرو، تقوی اور احسان کرنے والے بن جاؤ۔ پھر اللہ پاک نے آیت نمبر 136 میں ارشاد فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کی جزا، جن کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے مغفرت کی صورت میں، کہ ان کے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا، معاف کر دے گا، ان کے اوپر احسان فرمائے گا اور ان کے ساتھ درگزر فرمائے گا۔ مغفرۃ من ربہم وجنات، اور جنت ہے، ان کا بدلہ ہے جنت۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، لب کو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف۔ تو ارشاد فرمایا کہ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کے پاس مغفرت اور جنت کی صورت میں، جو کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ اور وہ جنتیں کیسی ہیں؟ تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، نعمتوں والی جنتیں، جن کے نیچے سے نعمتوں کی جو ہے نا وہ نہریں بہہ رہی ہیں، نعمتوں والی، اعزاز و اکرام والی، روزی والی جنات النعیم ہیں، جنات النعیم، نعمتوں والی جنتیں، خالدین فیہا، اور وہ ہمیشہ 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 ان جنتوں کے اندر رہیں گے، وہ جنتوں کے وارث بن جائیں گے، ہمیشہ ان جنتوں کے اندر رہیں گے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کتنا بہترین بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کتنا خوبصورت بدلہ ہے، کتنا بہترین بدلہ ہے ان کے رب کے پاس ان نیک اعمال کے کرنے والوں کے لیے۔ تو الحمدللہ ہماری یہ جو آیتیں تھیں،
آیت نمبر 130 سے لے کے آیت نمبر 136، 7 آیتیں تھیں جن کے اندر متقین اور محسنین کی صفات کا تذکرہ ہوا۔ اس کا خلاصہ بیان کر کے میں انشاءاللہ ختم کرتا ہوں کہ محسنین اور متقین وہ ہیں جو سود نہیں کھاتے، سودی معاملات نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، جہنم سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول کے مطابق، اتباع سنت کے مطابق پوری زندگی گزارتے ہیں اور جنت کی طرف بھاگتے ہیں، لپکتے ہیں، اللہ کی مغفرت کی طرف و جنت کی طرف، اور ہر حال میں خوشحالی بدحالی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور یہ وہ لوگ جن سے جب گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے فوراً ڈر جاتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں، سچی توبہ کرتے ہیں اور گناہوں سے باز آ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان صفات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں متقین اور محسنین میں سے بنائے، فائزین میں سے بنائے، ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنائے، جہنم سے بچا لے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔